الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین کے اوپر انسانوں کو آباد فرمایا ہے، بسایا ہے۔ انسان کی خلقت کے بارے میں جب اللہ جل شانہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا ہے ایک جان سے، وخلق منها زوجہا، اور انہی میں سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دیا ان کی زوجہ کو، ان کی جوڑی کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے پھر ہم نے بہت سارے انسانوں کو اور بہت ساری عورتوں کو ہم نے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب جنت میں ہوئی تو وہ اکیلے پن محسوس کر رہے تھے اور بے چینی سی تھی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام آرام کر کے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پہلو میں حضرت حوا موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو ان کے بائیں پسلی سے پیدا کر لیا، اور پھر قرآن مجید نے ان دونوں کو خطاب دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت کا پردہ مرد کے ساتھ ہے، مرد کا پردہ عورت کے ساتھ ہے۔
اور یہ نظام جب تک قائم ہے تب تک انسان دنیا کی زندگی اور انسان کے بنائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسانی فطرت کے اندر جو کسی شخص کے جو تقاضے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کو بہم عطا کر دیتا ہے۔ مرد کا احتیاج عورت کے لیے اور عورت کا احتیاج مرد کا، یہ دونوں قانون فطرت کا فیصلہ ہے، لہذا دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے یوں آزاد نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی قانون یہ فیصلہ کر سکے کہ بھئی مرد کو عورت کی ضرورت نہیں ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا کا سلسلہ پھر ایسا ہی چلتا رہے گا، لیکن جہاں پر کوئی بھی شخص قانون فطرت سے بغاوت کر لیتا ہے تو اس کا انجام بہت ہی خراب ہو جاتا ہے، انجام بہت ہی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ قانون فطرت سے بغاوت کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ دنیا کے اندر کوئی مؤجد کسی مشین کو ایجاد کر دیتا ہے۔ ایک انسان کوئی مشین بنا لیتا ہے اور پھر اس کے بارے میں وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس مینیو کی طرح اس کو چلایا جائے گا، اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتا ہے، گائیڈ بک ہوتا ہے جس کے ساتھ اس مشین کو چلایا جاتا ہے۔ تو جہاں پر اس کی بجلی کی یا الیکٹرک کی کنیکشن ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی اس کے اندر یوں ہیر پیر کر لیتا ہے کہ جہاں سے اس کو کنیکشن نہیں دینا وہاں پر کنیکشن کر دیا تو مشین کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بارہا انسان کو یہ تلقین کی ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مند لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل عطا کی ہے تاکہ عقل کی روشنی میں وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، اپنی اچھائی اور اپنی برائی کو پہچان سکے۔ یہ عقل اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے انسان کو دی ہے۔ اس سے زیادہ عقل کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے کہ آدمی عقل کو اپنا معبود کل بنا لے اور کہے کہ بس میں تو ہر چیز کا فیصلہ اپنی عقل سے کروں گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا کریں گے تو یہ بھی بربادی ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی مشین کو دوسرے کام میں لگا دیا جائے۔ جیسے ایک آلہ ہوتا ہے جو جانوروں کے لیے چارہ کاٹتا ہے، بناتا ہے، آپ اس کے اندر پتھر ڈال کے اس کو کوٹنے کی کوشش کریں گے تو وہ مشین کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ اس کے بنیاد پر وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، اور یہ گویا کہ ایک منطقی قانون ہے، یعنی انسان کا عقل جو ہے یہ منطق کا قانون ہے جس میں انسان کلیوں کو آپس میں ملاتا ہے اور اس کا نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ دو کلیات کو آپس میں ملایا جاتا ہے، ایک کلیہ یہ ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، دوسرا کلیہ یوں ملایا جاتا ہے کہ جب دن ہوتی ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جو آپس میں
دو جملے ایک ساتھ مل رہے ہیں ان کو گرا دیا جائے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب دن ہوتا ہے تو سورج روشن ہوتا ہے. یہ نتیجہ نکلا. یہ منطق کا قانون اور اصول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل بھی اسی کے لیے دی ہے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے، اللہ کی نشانیوں کے اندر غور کر سکے، فکر کر سکے اور اس سے اپنے انجام کا اندازہ کر سکے. انسان کو سب سے پہلے عقل اپنے آپ پر آزمانا ہوگا. فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے. جب ایک انسان اپنے آپ میں غور کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میں انسان ہوں، اچھا میں دنیا میں کیسے آیا، کیوں آیا، یہ جب سارے سوالات اپنے آپ سے کرتا ہے تو اس کے جوابات تو ظاہر ہے کہ عقل کے پاس نہیں ہے. تو پھر وہ وحی کی طرف جاتا ہے، وحی الہی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ بھی کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ وہ خود سے اس بات کو سمجھ سکے کہ میں دنیا میں کیسے آیا. ہاں البتہ اتنا ضرور اس کو علم ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی بنانے والے نے بھیجا ہے، کسی نے تو مجھے بنایا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز بغیر کسی بنانے والے کی بنتی نہیں ہے. یہ تو دنیا کے قانون کا فیصلہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو بغیر کسی کے بنائے بن جائے، ایسا نہیں ہوتا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر دھماکہ ہوا اور دھماکے سے کائنات بن گئی اور کائنات کے اندر انسان بس گئے اور پھر یہ کائنات اس قابل بن گئی کہ جس میں انسان رہ سکتے ہو، وہ تمام تر ہزاروں اور لاکھوں بلکہ کروڑوں کے حساب سے اتفاقات کو ملا کر زمین کا موجود ہونا، زمین کا انسانوں کے رہنے کے قابل ہونا اور زمین کی فضا اور ماحول، اس کے اندر سائنسدان لوگ اور ملحدین لوگ کروڑوں اتفاقات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ اتفاق ہوا، پھر یہ اتفاق ہوا، پھر یہ اتفاق ہوا. ساری زندگی گزر جائے گی لیکن یہ اتفاقات کے پیچھے پڑے رہیں گے، لیکن یہ کہنے کو تیار نہیں ہوں گے کہ یہ تو مالک ذوالجلال والاکرام نے بنایا ہے. اور پھر خود اس چیز کی کوئی مثال نہیں دے سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر دنیا اور دنیا کے اوپر انسان اتفاق سے آباد ہے تو پھر اس کی کوئی ایک مثال تو اور دے دو نا، کوئی اور ایک مثال تو ہوگی. آپ کے پاس مثال نہیں ہے، ہم تمہیں مثال دیتے ہیں اور تم بتاؤ کہ یہ مثال صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ لوہے کے گودام میں دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں ایک جہاز بن گیا جس کے اندر سیٹیں لگی ہوئی تھی، جس کے اندر تمام تر کمیونیکیشن تھی اور تمام تر چیزیں، وہ اڑنے کے قابل تھا اور پھر وہ اڑنے لگا. تو یہ مثال کیسی رہے گی؟ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ کسی ملحد کے ساتھ مناظرہ تھا ان کو ٹائم دیا ہوا تھا کہ بھئی فلاں ٹائم پہ ہم بیٹھیں گے اور ہم بات کریں گے. ملحد کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ دنیا خود بخود سے وجود میں آئی ہے اور خود بخود سے اس کے اوپر انسان آباد ہے اور انسان کے اندر
ریولوشن ہوا ہے یا ایوولوشن ہوا ہے. اور پھر یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا یہ جراثیم تھا, جراثیم سے جو ہے نا وہ چپکلی بن گئی, اور چپکلی کا دم ٹوٹ گیا, اور پھر اس سے جو ہے نا بندر بن گیا, بندر سے پھر انسان بن گیا. تو اتنا تو ہمیں یقین ہے کہ یہ سوچ بندروں والی ہے, انسان والی نہیں ہے, اتنا تو ہمیں پتہ ہے. جن کے باپ دادا بندر ہوتے ہیں نا, بندروں کے ملاپ کے نتیجے میں جو پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کے اندازے لگاتے ہیں, حالانکہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. ملحد کا کہنا یہ تھا کہ یہ دنیا خود بخود سے ہے. امام ونیفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں آؤں گا تمہارے پاس اور فلاں وقت میں ہم بیٹھیں گے, اس کے اوپر بات کریں گے, مناظرہ کریں گے. اگر آپ نے مجھے لاجواب کر دیا تو میں تسلیم کر لوں گا, اور اگر تم لاجواب ہو گئے تو تم تسلیم کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. لوگوں کو جمع کیا گیا, اکٹھا کیا گیا, ایک وسیع میدان کے اندر انتظام کیا گیا. سب لوگ دیکھنے آئے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مناظرہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کیا دلائل ہیں. جو وقت مقرر تھا تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہ پہنچے, کافی دیر ہو گئی. اور یہاں سے ملحدین یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہماری سچائی کی دلیل ہے اور یہ ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ ابو حنیفہ جو ہے وہ ہم سے بات کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. ہر آدمی اپنے اعتبار سے کسی انجام اور کسی نتیجے کو لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو فراست اور عقل مندی تو یہ ہے کہ آپ 2 اور 2 کو ملا کر 4 کا نتیجہ نکالے, لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پر جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے, جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے بھینس کا فیصلہ بھی اسی کے لیے کیا جاتا ہے. یہ زوراور کا قانون ہے, طاقتور کا قانون ہے. یہ اگر وہ کہے کہ 2 اور 2 ملانے کے بعد وہ 1 بن جاتا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا. بھلے آپ کو لگے کہ یہ غلط ہے, لیکن پھر بھی آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, صحیح, تم کہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا, کیونکہ تم طاقتور ہو, تمہارے پاس قوت ہے, طاقت ہے. ہمارے معاشرے کے اندر مثال عوام کی ایسی ہے جیسے بھیڑ بکریاں ہوتی ہے. بھیڑ بکریاں, ایک ریوڑ ہوتا ہے. پاکستان کے اندر بسنے والے عوام کی مثال ایسی ہے. میں خواص کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے, کیونکہ جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو وہ تو بھیڑ بکریوں کے مالک ہے, اور وہ جب چاہتے ہیں تو دودھ نکالنا چاہے تو دودھ نکال لیتے ہیں, اور کاٹنا چاہے تو کاٹ دیتے ہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہاں کسی میں پوچھنے کی ہمت نہیں ہے, اور جو ہمت کرتا ہے اس کو پہلے ذبح کر دیا جاتا ہے. تو ایک مشہور فلسفی نے کہا تھا کہ قانون جو ہے یہ مکڑی کا جالا ہے, مکڑی کا جالا. اور مکڑی کی جالے کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر کوئی کمزور مکھی وغیرہ آتی ہے تو وہ پس جاتی ہے, کمزور انسان اس کے اندر پس جاتا ہے. اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ اس جالے کی ایسی کی تیسی کر کے نکل جاتا ہے, پھاڑ کے نکل جاتا ہے, طاقتور کو نہیں پکڑ سکتا. یہ ہوتی ہے قانون کی حیثیت. اب ایک طرف انسان کا بنایا ہوا قانون ہے جو ڈکوسلا ہے, ٹوٹل ڈکوسلا ہے. ہمیشہ سے اس ملک کے اندر حکمرانوں نے جھوٹ بولا ہے, جھوٹے وعدے کیے ہیں. 76-77 سال سے یہ ملک جھوٹ کے بنیاد پر چل رہی ہے.
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ملک کو ہی جھوٹے وعدوں کے اوپر حاصل کر لیا گیا ہو. پاکستان بنانے کی ضرورت مسلمانوں کو اس لیے محسوس ہوئی کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ایک ساتھ رہ نہیں سکتے تھے اور اپنے عبادات اور اپنے تہوار وہ نہیں کر سکتے تھے. تو مسلمانوں کو ہاتھ میں یہ لولی پاپ دیا گیا کہ آپ کے لیے الگ ملک بناتے ہیں جہاں پر آپ کے لیے مکمل آزادی ہوگی. اب آزادی کس چیز کی ہے؟ پاکستان اور ہندوستان میں فرق یہ ہے کہ وہاں بڑا گوشت نہیں کھا سکتے، یہاں بڑا گوشت کھا سکتے ہیں، بس یہ فرق ہے. اس کے علاوہ نہ یہاں کے قانون میں کوئی فرق ہے نہ وہاں کے قانون میں، سب ایک ہی ہے. تو ہمیشہ سے جب سیاستدان اور حکمران حکومت اور اقتدار کے لگام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ اپنے مخالفین کی شلواریں اتارتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اور جب اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں تو وہ پھر صاحب اقتدار کے خلاف ہوتے ہیں. ہمارے ملک کا ایک بڑا اہم عہدیدار جو عام طور پر جوکر کے نام سے مشہور ہے، بہت بڑا عہدہ ہے اس کے پاس. کسی زمانے کے اندر بڑے جوشیلے انداز میں تقریر کرتے تھے، مائک ادھر ادھر پٹکتے تھے اور بولتے تھے کہ میں فلاں آدمی کا پیٹ پاڑ کے اس میں سے پیسے نکالوں گا اور اس ملک کے اوپر لگاؤں گا. اب وہ دونوں، جس کا پیٹ پاڑنا تھا وہ صدر ہے اور جس نے پیٹ پھاڑنا تھا پیٹ وہ وزیر اعظم ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قانون کی حیثیت کیا ہے. قانون کی حیثیت کوٹے کے طوائف سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. جس کے پاس طاقت ہے بس اسی کے ہاتھ میں قانون ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک بہت بڑی اچھی بات دیکھی تھی، نظر سے گزری تھی کہ بھائی لڑائی صرف اس کے اوپر ہے کہ تمہاری مہنگائی مرد آباد، میری مہنگائی زندہ آباد. اس بات کے اوپر لڑائی ہے. باقی عوام کی دشمنی میں سب متفق ہے. جتنی بھی جمہوری پارٹیاں ہیں وہ سب کے سب عوام کا چمڑا ادھیڑنے میں متفق ہے. بس جھگڑا صرف اس بات کے اوپر ہے کہ مہنگائی تم نے کیوں کی اور مہنگائی میں نے کرنی تھی. اب نظام ایسا ہے کہ کوئی بھی قانون اٹھا کر دیکھیں گے تو دور دور تک پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ کسی عقل مند انسان نے بنایا یا واقعی کسی بندر کی اولاد نے یہ قانون بنایا. ایک آدمی کے اوپر بجلی کا بل آتا ہے تو 200 یونٹ ہوں گے تو 3000 روپے بل دینا پڑے گا، اور اگر 201 یونٹ ہو گئے تو پھر جو ہے نا اس کو بل دینا پڑے گا 8000 روپے، اور وہ بھی 6 مہینے تک. 6 مہینے تک یعنی 5 مہینے آگے اگر اس نے 200 سے کم یونٹ بھی استعمال کیے تب بھی اس کو 8000 روپے بل دینا پڑے. اب یہ قانون کس نے بنایا؟ یہ کوئی عقل میں، یعنی انسان جو روٹی کھاتا ہو، جو روٹی اور گھاس میں فرق کرتا ہو، اس کو کیا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قانون کس بنیاد پر ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ جرم ہے تو پھر جرم کے لیے کوئی اور سزا مقرر کر لو اور ایک ہی دفعہ میں سزا دو. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ جرم کرنے کے بعد 6 دفعہ اس کو سزا دی جائے. لیکن نہ تو عدالت پوچھے گی اور نہ ہی حکمران پوچھیں گے اور نہ ہی وہ لوگ پوچھیں گے جن کے ہاتھ میں ہم نے لاٹیاں تمائی ہوئی ہے. جن کے ہاتھ میں لاٹیاں ہیں وہ بھی نہیں پوچھیں گے، کیونکہ ان کو اپنا مل رہا ہے. ان کو اپنا مل رہا ہے، وہ تو مالکان بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی عوام کو کس چیز کی تکلیف ہے. عوام کو تکلیف
یہ تو اس بات کے اوپر افسوس کرتے ہیں کہ ان کو زبان کیوں دی گئی ہے، کیونکہ یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں، اور بھیڑ بکری کسی کو نہیں بتا سکتے کہ مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی پریشانی ہے۔ تو یہ چرواہوں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں جو کہنے والے بھیڑوں کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو تکلیف کس بات کی ہے۔ طاقتور لوگ پاکستان کے اندر سب کچھ کر سکتے ہیں، جس کو چاہے حاکم بنا سکتے ہیں، جس کو چاہے حکومت سے اتار سکتے ہیں، بس صرف ایک کام نہیں کر سکتے کہ عوام کو کوئی سہولت مل جائے، یہ نہیں کریں گے، نہ بالکل نہیں، اجازت نہیں ہے۔ اس طرح تو کوئی کافر حکمران ہو، مسلمان رعایا ہو تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو ہر ایک نے اپنا ایک قانون بنایا ہوا ہے، اور وہ قانون چونکہ تہائی کی اکثریت سے بنا ہے، لہذا قرآن کے مقابلے میں یہ قانون حجت ہوگا جس کو اکثریت نے بنایا ہے۔ لہذا اگر اکثریت نے یہ کہہ دیا کہ قرآن کا یہ حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جمہوریت ہے، اس کو ان کو ماننا پڑے گا۔ اور پاکستان کی تاریخ میں، تاریخ پاکستان کے اندر ایک بھی ایسا کوئی بھی جمہوری لیڈر نہیں آیا جو عوام کے بارے میں سوچے، کوئی بھی نہیں آیا۔ اے ٹو زیڈ سب کے سب ایک ہی تالی کے چھٹے بٹے ہیں اور ایک ہی مردار کھانے والے کتے ہیں یہ سب، کیونکہ ان کو عوام کی فکر نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے مناظرے کے لیے وقت مقرر ہوا، امام صاحب کافی دیر سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہماری جیت ہے۔ بات کوئی ہوئی نہیں ہے اور خود کی جیت کا اعلان کر لیا۔ تو یہ ہمارے سیاسی لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم کر رہے تھے تو اتنے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آئے اور اس آدمی کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، میں معذرت چاہوں گا، لیکن حالات ہی ایسے تھے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا تھا؟ آگے میں جب آ رہا تھا تو میں کسی کے ہاں مہمان ٹھہر گیا تھا، وہاں سے آتے ہوئے مجھے ایک دریا پار کرنا تھا۔ دریا کے کنارے پر جب میں پہنچ گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ نہ کوئی کشتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں اسی شش و پنج میں حیران و پریشان ہوں کہ میں دریا پار کروں گا تو جاؤں گا اس سے بات کرنے کے لیے۔ کہہ رہے اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت ہے، وہ درخت کٹ گیا اور دریا کے اندر گر گیا، اور اس درخت کے تختے بن گئے اور ان تختوں کی ایک کشتی بن گئی۔ جب کشتی بن گئی تو میں اس میں جا کے بیٹھ گیا۔ جب میں اس میں بیٹھ گیا تو بغیر کسی چلانے والے کے کشتی جو دوسرے کنارے پر پہنچ گئی، اور جب وہاں پہنچ گئی تو میں وہاں سے اترا اور ابھی آپ کے پاس پہنچا ہوں، تو اب آپ سے مجھے بات کرنی ہے، بتاؤ۔ میں نے کہا پاگل ہو گئے کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ درخت کٹ گیا اور درخت کے تختے بھی بن گئے اور پھر کشتی بھی بن گئی اور کشتی بغیر چلانے والے کے چلنے بھی لگی اور آپ یہاں پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ درخت کٹ گیا، تختے بن گئے، اس کے اوپر بجلی گری، آسمانی بجلی گری، تختے بن گئے، تختے بن کے آپس میں جڑ گئے اور اس سے ایک کشتی بن گئی، تو پھر تم یہ دعویٰ کیسے کرتے ہو کہ یہ دنیا خود بخود سے بن گئی؟ پوری دنیا خود بخود سے کیسے بن گئی؟ ایک چھوٹی سی کشتی تو بن نہیں سکتی ہے، ایک معمولی سی گھڑی وہ تو بن نہیں سکتی ہے خود بخود سے اتفاقات کو ملا کر۔ جتنے اتفاقات آپ اس میں گنتے ہیں کہ دنیا کے بننے میں کتنے اتفاقات ہوئے، اس کے آدھے کے آدھے کے آدھے کے آدھے کر کے اتنا تو مان لو کہ یہ گھڑی خود بخود سے بن گئی ہے۔ کہہ رہے نہیں مان سکتا، نہیں مان سکتا ہے تو پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی وہ واحد القہار ذات ہے جس نے سب کو بنایا۔ تو
تو انسان کو اللہ نے عقل اس بنیاد کے لیے دی ہے، اس بات کے لیے دی ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ میرا خالق کیسا ہونا چاہیے، میرا مالک کیسا ہونا چاہیے، میرا معبود ایسا ہونا چاہیے اس کے جیسا کوئی نہ ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ہی ہے جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ میرا مالک ایسا ہونا چاہیے بہت ہی عظیم ذات ہو، بہت ہی عظیم ذات ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ صفت بھی میری ہی ہے۔ پھر کہا کہ میرا مالک، میرا معبود ایسا ہونا چاہیے جس کو ہر چیز کے اوپر قدرت ہو۔ تو اللہ نے جواب میں کہا کہ وہ بھی میں ہی ہوں جس کو ہر چیز کی قدرت حاصل ہے۔ تب جا کے انسان کو یہ معرفت مل جاتی ہے کہ ہاں میرا معبود، میرا خالق اور مالک جس نے مجھے بنایا ہے وہ اللہ ہے۔ اب یہ خود سے سوال کرتا ہے کہ مجھے بنایا کیوں ہے؟ تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ تم میری اطاعت کرو گے، جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے، جو میں منع کروں گا تم اس سے رک جاؤ گے۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا فلسفہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے۔ جہاں پر مرد قانون فطرت سے بغاوت کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہو جاتا ہے، جہاں عورت قانون فطرت سے بغاوت کرتی ہے اس کا انجام بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے، جس کی مثالیں ہمیں ملتی رہتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کراچی میں کوئی لڑکی 6 مہینے تک مری ہوئی پڑی تھی اور اس کا جو ہے نا کوئی پتہ کسی کو بھی نہیں تھا، اور پھر بعد میں جا کے لوگوں نے محسوس کیا اور بلایا گیا، دیکھا گیا تو اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، وہ بھی گھر سے اور اللہ کے قانون سے باغی ہو گئی تھی۔ تو پھر انجام یہ ہوا کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، کس اذیت میں کس تکلیف میں مری ہوگی کوئی بیان کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک سہارا ہے، یہ فیملی سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ فرماتے ایک ہی انسان سے میں نے تمہیں بنایا، وخلق منھا زوجھا، اور پھر اس کی جوڑی بنائی ہم نے، وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، اور ہم نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو بنایا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون وہ عین قانون فطرت ہے جو انسان کی ضرورت ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا